ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یار جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے انڈیا کو، یقین کرو اتنے پریشان ہوئے میں انڈیا والے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا. اچھا میرا نا یوٹیوبر، انڈین یوٹیوبر ہے نا، انہوں نے انٹرویو لیا ایک دفعہ. بولے سر ہم آپ کا انٹرویو لیں گے، آپ کا پروگرام بڑا مشہور ہے، آپ سچ بولتے ہیں، بہت دفعہ اپنی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. انڈیا والوں کو شوق ہے نا ایسے گھر میں درار ڈال کے کوئی تماشا کرنے کا. اچھا آپ کا بھائی تو بہت فنکار ہے، میں نے تو ٹوٹل بات ہی پاکستان کی یہ وہ، میرے والد صاحب وار ہیرو ہیں، اس طرح کی باتیں کی. وہ انہوں نے کاٹ پیٹ دی. پھر مجھے بول رہے ہیں کہ یار علی بھائی ہم امریکہ کے لاڈلے ہیں، آپ لوگ یہ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا، آپ جو ہیں پیسے مانگتے ہیں. یہ ماضی کی بات کر رہا ہوں، ماضی کی بات کر رہا ہوں. انٹرویو لے رہے ہیں. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا دیکھنا یہ وقت ان قریب ہے کہ سامراجی قوتیں آپ کا وہ حال کریں گی جو 1857 میں بھی نہیں ہوا تھا. تو کہ ہنسنا شروع ہوا. کہہ رہے علی بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ یاد رکھنا کہ ایک انٹرنیشنل اکنامک اور مانیٹری سسٹم ہے. آپ بہت زیادہ استاد بننے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے حصے کا کھاؤ، اپنے حصے سے زیادہ نہیں کھاؤ، بندے کے پتر بن کے رہو. نہیں فلانا ڈھینگ یہ وہ. خیر بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ وہی امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات جن کی مثالیں دی جاتی تھیں، آج انڈیا پھنس گیا. یقین کرو 2 لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ایک پیر بابا جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی سے تھوڑی سی مسافت پر ہے، اور ایک انڈیا والے. دونوں کا ایک حال ہے، پانی نہیں مل رہا پینے کو. یقین کرو. اچھا مین وائل میں کہتا تھا پیر بابا جو ہیں وہ ریگستان میں بھی ایڑی ماریں تو کچھ نہ کچھ فنکاری دکھا دیتے ہیں. لیکن یار ہر آدمی کا وہ کہنا نہیں چاہیے، ویسے تو وہ مثال اردو کی کچھ اور ہے کہ ہر کسی کا دن آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کا بھی برا دن آ گیا ہو. یہی کہہ سکتا ہوں میں. بہت مشکل میں. یقین کریں ناظرین، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں M9 کے اوپر بنی ہوئی ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. دیکھو یار میں سچا آدمی، جھوٹ میرے منہ سے نکلتا نہیں، بزرگوں کی دعا ہے مجھے نا. ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ترقی کے راہ میں سب سے بڑی حائل رکاوٹ ہوتی ہے سچا آدمی، پھر قابل آدمی. پاکستان میں 2 لوگ کامیاب ہیں، ایک فراڈیا چیٹر 2 نمبر، ہاں وہ بہت کامیاب ہے پاکستان میں. دوسرا فیملیاں دیکھتی ہیں پروگرام، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ دوسرا والا کون. ٹھیک ہے، لیکن دوسری کیٹیگری سب سے زیادہ کامیاب ہے. ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتا، فیملیاں دیکھتی ہیں، ورنہ آپ سب جانتے ہو. یقین کرو یہی منجن بیچ کے آج تک جو ہے نا سسٹم چلتا رہتا ہے. کسی سے بگاڑ پیدا نہیں کرتا، کسی کا نام نہیں لیتا. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، if you are an investor on M9 be very very، کیونکہ M9 کے اوپر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں پوری پٹی بنی ہوئی ہے. ایک واضح آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ہمارے کمیونیکیشنز کے منسٹر بھی خود بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، بڑے ویژنری آدمی ہیں عبدالعلیم خان صاحب. تو بیسیکلی وہ واضح کر چکے ہیں کہ M6 کا روٹ اب ڈائریکٹ کراچی سے جائے گا، نیا روٹ بنے گا، سیدھا جائے گا سکھر. جو میں نے سنا پڑھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اب سندھ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں رہی. دوسری بات رہی شٹ آک ایکسچینج کی. شٹ آک ایکسچینج کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی جان کل آپ لوگوں کا بھی حال وہ نہ ہو جو پہلے ہوا تھا. دیکھو SECP سرکاری ادارہ ہے، پہلے تو نچ مارنے پر بھی لوگوں کو پکڑ لیتا تھا. منی چینجروں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کرنسی خریدنے کے لیے آئے اس کی اتنی جانچ پرکھ کرو جیسے گھر میں داماد آ رہا ہے. تصویر کھچاؤ، ایسے کھچاؤ، فوٹو یوں کرو، منہ ادھر کیمرے میں دو، وہاں انگوٹھا لگاؤ، یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا ہو. وہ بعد میں جو ہے نا لڑکی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ میرا رشتہ لینا چاہ رہے ہیں، اتنی آپ نے میری تصویریں کھینچ دی، اب اس کے بعد آنٹی کو میری تصویر دے دینا، میرا رشتہ کرا دینا. SECP والے اسٹیٹ بینک والے منی چینجروں سے اتنے سوال جواب پوچھ رہے ہیں. SECP والے شٹ آک ایکسچینج والوں سے کچھ نہیں پوچھ رہے کہ شٹ آک ایکسچینج روز ریکارڈ بنا رہا ہے، روز ریکارڈ بنا رہا ہے. بھائی ان کو بھی پوچھو کیا وجہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے یار. کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب ظفر پراچا صاحب. ویسے تو زر مبادلہ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، بزنس اور اکنامکس کی خبروں پر اور معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں صاحب. جی السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا. مسئلہ یہ ظفر پراچا صاحب ایسا نہیں چلے گا، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اس طرح تو پھر میں آپ کو بول دوں کہ آپ چیک بیلنس ختم کریں، چیک بیلنس آپ کے ختم ہوں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں آپ اربوں ڈالروں کی یہاں لائن لگا دیں، اربوں ڈالر آ جائے پاکستان، آپ کویشچن پوچھنا چھوڑ دیں. اگر چیک اینڈ بیلنس آپ پر اتنے ہیں تو مختصراً میں آپ سے پوچھوں گا، سٹاک ایکسچینج روز ریکارڈ بنا رہی ہے،
تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سر اگر پیسے کمانا ہی ترقی کی مثال بننا ہے تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, دنیا کے اندر تو OECD کے سگنیٹری بن گئے ممالک, پاکستان کے اندر بھی, پاکستان بھی ہے, لیکن پاکستان دروازے کھول دے فلڈ گیٹس آف ڈالرز آ جائیں گے. تو سر یہ سمجھ نہیں آئی, دورہ میں آ رہا ہے, یہ برا نہ ماننا, یہ دورہ میں آ رہا ہے. وہاں ہر چیز کا سوال آپ سے اور یہاں پر کوئی سوال نہیں اسٹاک ایکسچینج سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جی پہلے مجھے یہ سمجھا دیں پھر آگے چلتے ہیں. جی دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے اور مختلف فورمز پہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو فورن ایکسچینج کا بزنس ہے ہمارے ہاں وہ اوور ریگولیٹڈ ہو گیا ہے. تو اب ہمارے کاؤنٹرز پہ لوگ آنے سے اوائڈ کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. جی جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ FIA کی انکوائریاں آئی ہیں کہ ہم سب کو کہ بھئی آپ اپنی بائنگ اور سیلنگ کی جو ڈیٹیلز ہے پچھلے سال کی وہ دیں. جی تو اب آپ یہ بتائیے, جو ہمارے پاس ٹرانزیکشن ہوئی ہے ایک تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے, رپورٹڈ بائی اسٹیٹ بینک ہے. جی تو FIA کا کیا کام وہ کسی کے سیکرٹس کو یا اس کو لینا جو لیجیٹیمیٹ ہے. اگر وہ جائیں گرے مارکیٹ میں یا جو آپ کا کرپٹو کا بزنس ہے یا جو بھی بزنس ہے ہاں, ان بھی نہیں حوالے بولے کا بولے ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ وہاں جائیں. ابھی تک تو کرپٹو آپ کا لیگلائز نہیں ہوا, جب ہوگا سو ہوگا. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں ان لوگوں کو بلا کے تنگ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوا ہے جو اوور ریگولیشن اور بیجا مداخلت ہے. آپ کو میں بالکل واضح بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا بزنس 50% سے بھی کہیں زیادہ نیچے ہو گیا ہے. جو ہمارے انفلوز تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں اور آؤٹ فلوز جو تھے وہ گرے مارکیٹ میں سارے چلے گئے, انفلوز آؤٹ فلوز. کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو FIA سے یا CID سے یا I&I سے نوٹس آئے. ہاں اس کے اندر مینوپولیشن انجینئرنگ ہے. ہماری کچھ ایکسچینج کمپنیز بھی اس میں شامل ہیں, ہمارے بینکس بھی شامل ہیں, ہمارے ایکسپورٹرز بھی شامل ہیں کہ اور کچھ اور لوگ بھی جو جس کو کہتے ہیں نا ان سین فورسز, جو مین اس کے بینیفیشیری ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں, یعنی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں, ہم عام عقل کی بات کر رہے ہیں کہ جس چیز سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو بند کر دو اور جس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کو نہ ہونے دو. اب رہ گئی بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, فیلڈ مارشل صاحب کی یا ان کے دیگر اداروں کی, وہ آخر کب تک اس کو دیکھیں گے. وہ بادل نخواستہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ پہ دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آئیے, چاہے اس میں کاروباری ہوں, چاہے اس میں صنعت کار ہوں, چاہے اس میں فورن ایکسچینج والے ہوں, چاہے عام عوام ہوں. آپ کے خدا نہ کرے سیلاب آ جائے تو فوج, آپ کے یہاں زلزلہ آ جائے تو فوج, سیکورٹی کا مسئلہ ہو جائے تو فوج, اور تو اور کراچی میں پانی کھڑا ہو جائے, آپ کے گٹر بند ہو جائیں تو آپ فوج کو بلاتے ہیں. تو آخر اگر فوج یہ کام کرے گی تو ملک کی سالمیت کے لیے, انڈیا سے وار کے لیے جیسے بھی آپ نے کہا, یا ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ لگی تو وہ بھی ہم انڈائریکٹ تو ہم بھی متاثر تھے نا اس سے. آج ایران تھا, کل ہماری باری تھی, ادھر سے افغانستان ہے, ادھر سے دہشت گردی ہے. تو اداروں کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب کا بیان, جو ہمارے وزیر دفاع پڑھا ہیں. ہم نے بیان, کتنا سخت بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ جو بیوروکریسی ہے انہوں نے پرتگال میں نیشنلٹی لے لی ہے, اربوں خربوں روپے اچھا دے وہ کے. پیکا ہم پہ لگے گا, ان پہ نہیں لگے گا, یہ ٹیکہ یاد تو رکھنا. کسی نے پیکا لگا, ہم پہ لگے گا ساتھیوں پر, پیکا ان پہ نہیں لگے گا. اتنی بڑی بات انہوں نے کر اور دی. انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ پچھلے دور میں ایک بیوروکریٹ کی شادیوں میں وہ 4 سے 6 ارب روپیہ سلامیاں لے گیا شادی پہ اپنے بچوں کے. تو اب یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اب آپ کے ملک میں, وہ ٹرپل ڈیجٹ ان بلینز ہے. پہلے تو لاکھوں کروڑوں کی بات یہ ہوتی تھی. مائنڈ یو ناظرین, یہ پاکستان کے ون آف دی موسٹ پاورفل منسٹرز سے منسوب بیان ہے. ویلڈ ہے, صحیح ہے. یہ بیان وہ کئی دفعہ دے چکے ہیں. پہلے انہوں نے میں نے ایسا دیکھا سنا, پہلے انہوں نے کئی میں دفعہ کہا ہے. اب یہ انہوں نے اس کو دوبارہ بیان کیا. اب یہ کہ اس کی وضاحت ہمیں لینی چاہیے کہ کیا یہ بیان انہوں نے دیا ہے. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور حالات واقعات کی ایک منظر کشی کر کے بتائی کہ پاکستان کے اس وقت جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک اور سیناریو کچھ اس طرح کا بن رہا ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو جو ہے نا ایک مختلف ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے, سسٹینیبل پالیسی بنانی.
لیکن وہ میرا سوال باقی رہ گیا, وہ میں نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ پہلے ان کا مین موضوع ڈسکس ہو جائے. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اسٹاک ایکسچینج روز ریکارڈ بنا رہا ہے, یہ روز ریکارڈ بنا رہا ہے, روز ریکارڈ بنا رہا ہے. پہلے تو نچ مارو تو ایس سی سی پی والے لیٹر بھیج دیتے تھے کہ جناب اسٹاک ایکسچینج سے محتاط رہیں, چھوٹے سرمایہ کار بہت محتاط رہیں, پروڈینشل ریگولیشن تو فلانا ریگولیشن تو ڈھمکانا ریگولیشن. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یار, اسٹاک میں پیسے لگاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی تھی یار کب جو ہے ایس سی سی پی او, تب اسٹیٹ بینک وغیرہ کی بھی کافی اوور سائٹ ہوتی تھی کیونکہ بینکاری ادارے بھی کبھی کبھار ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنے کام کرتے ہیں. لیکن سر کوئی اوور سائٹ نہیں, آپ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا کے کیا سوچ رہے ہیں, مطلب آپ دنیا پہ قابض ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں لاجک نہیں ہے نا اس میں, یہ لاجک نہیں ہے اس چیز میں کہ آپ روز اسٹاک ایکسچینج بڑھا رہے ہیں. آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تو اے ڈی بی کہتا ہے کہ 2.5% ہے, آپ کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج جی ڈی پی سے زیادہ بڑھ رہا ہے. سر یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں, پلیز آپ سائنس کے آدمی ہیں, آپ مجھے بتائیں. دیکھیے جناب بات یہ ہے کہ اسٹاک بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اور ہم اس کو بڑا اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں موجودہ حکومت اور مزید جو بھی دوسرے لوگ ہیں. تو آپ کی بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ وہی اسٹاک ہے, وہی ریزلٹس ہیں, تو کہاں 40,000 تھا اور کہاں 1,40,000 ہو گیا. دراصل حکومت کو اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے کہ جو آپ کی ترقی کا بیرومیٹر ہے وہ جناب اسٹاک ایکسچینج ہے. نہیں آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ آپ کے جو فائنینشیل کریڈینشلز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. صرف اسٹاک ایکسچینج نہیں ہوتا, اوور آل بہت ساری چیزیں مل کے آپ کی ملک کی معاشی ترقی کے جو اشاریے ہیں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں کوئی نا امیدی کی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کر رہا ہوں. میں تو اوور آل حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو کاوشیں ہیں وہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جیسے چاہے آپ کی پاکستان امریکہ تعلقات ہوں, چاہے آپ کے دیگر ممالک سے تعلقات ہوں, انویسٹمنٹ ہو, ہر چیز آپ کی بہتری. نہیں دیکھیں سارے یہ جتنے کام ہیں یہ تو فیلڈ مارشل صاحب نے کیے ہیں, تو حکومت نے کون سا کام کیا ہے؟ جی میں بھی امریکہ کے ساتھ حالات ٹھیک کیے فیلڈ مارشل صاحب نے کیے. ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کا جو تھوڑا بہت ہجوم آیا فیلڈ مارشل صاحب لے کر آئے. ڈالر کے اندر جو استحکام آیا فیلڈ مارشل صاحب لے کر آئے. آپ حکومت کی بات کریں نا سر, حکومت کا بتائیں مجھے. فائنینشیل پرفارمنس ان کی ہوگی, بجٹ ڈاکومنٹ انہوں نے تیار کیا, ان کے بجٹ ڈاکومنٹ میں کیا خاص چیز ہے, ان کی انڈسٹریل پالیسی میں کیا خاص چیز ہے, ان کی اکنامک پالیسی میں کیا خاص چیز ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے حکومت تو مل جل کے بنتی ہے نا جی, چاہے اس میں فیلڈ مارشل ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے آپ کی حکومت ہو, صوبائی حکومتیں ہوں, سب مل جل کے ایک ٹیم بنتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت لیڈ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں اور انہی کی ہی کارکردگی ہے اور انہی کی ہی ریکگنائزیشن ہے پوری دنیا میں. ان کے کہنے پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم. لیکن آپ اس چیز کو واضح کر چکے ہیں نا کہ ہمارے خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن اتنی چینج ہو چکی ہے کہ اب ہمارا فوکس کمپلیٹ اپنے ڈیفنس اپریٹس اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پہ لگا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا نا کہ ہم ان کو اپنے مین ٹاسک سے ہٹا کے ہم اس ٹاسک پہ لگائیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے. آپ اورنگزیب صاحب کی پرفارمنس کا مجھے ریویو دیں, میں مانوں گا. آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن میں پھر وہی والی بات کہوں گا کہ بحالت مجبوری وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور جب باقی ادارے پرفارم نہیں کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں, مہنگائی کی جو کمی ہوئی شرح کی, اس کے اثرات نچلی سطح پہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ مافیاز اور آپ کے جو ان کے ادارے ہیں ریگولیٹرز, وہ اثرات کو نیچے نہیں آنے دے رہے. تو اب بھائی ایگریکلچر سیکٹر آپ کا اس کی گروتھ جو ہے میرے خیال سے ڈسمل ہے, جو میرا خیال ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر آپ کا اس کی گروتھ ڈسمل ہے. صرف ایکسپینشن جو آپ کو آئی جا رہی ہے اس سروسز میں آئی جا رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے سروسز جو ہیں وہ ٹوٹل یعنی خدمات کا شعبہ وہ ٹوٹلی ہماری پاپولیشن پہ ریلائنٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر پروگریس جو ہے وہ آن گراؤنڈ کون دکھا رہا ہے؟ انفراسٹرکچر پہ آپ انویسٹ کر نہیں سکتے, آئی ایم ایف نے منع کر دیا. آپ موٹر وے بن نہیں سکتا. پہلے ہمیں یہ تھا کہ موٹر وے بنے گی, بلٹ ٹرین بھی بننی تھی, آپ کو پتہ ہوگا. آپ کی میری دونوں کی جوانی سے بن رہی ہے, ابھی تک بنی نہیں ہے وہ. تو سر ہم تو اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں, میں تو اس کو دیکھوں گا, آپ کا آپ نے بجٹ کی بات کی, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. بجٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں, یہ دو لوگوں کا بجٹ ہے. ایک آدھا بجٹ آئی ایم ایف کا اور آدھا اشرافیہ کا. اس میں عام عوام کے صرف کھال اتارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
جو آپ کو اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سبسڈیز اور انسینٹو بند کرنے پڑیں گے. 18 ارب ڈالر کے جو آپ سالانہ سبسڈی دیتے ہیں وہ بند کرنی پڑے گی, چاہے وہ سبسڈی آپ کسی اسٹاک ایکسچینج میں دے رہے ہیں, چاہے فورن ایکسچینج کمپنیز کو دے رہے ہیں سبسڈی, چاہے آپ پی آر آئی کی شکل میں دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے نام کے اوپر 200 بلین کے قریب یا 150 بلین, ٹھیک ہے, وہ چاہے شوگر مل کو دے رہے ہیں, چاہے گندم کو دے رہے ہیں. جب تک آپ یہ سبسڈیز بند نہیں کریں گے تو جو اوپر ٹولہ مافیا آپ کا اوپر ٹولہ بیٹھا ہے وہ ایکچول حقیقت پسندانہ لوگوں کو, پروفیشنلز کو, کاروباری لوگوں کو اوپر نہیں آنے دے گا. وہی لیڈ کریں گے سیاست میں بھی ہر جگہ. تو آپ کو سبسڈیز بند کرنی ہے, چور دروازے بند کرنے ہیں, آپ کو میرٹ پہ کام کرنا ہے. دیکھیے جو اچھے صنعت کار ہیں, جو اچھے کاروباری لوگ ہیں بڑے بڑے, وہ آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتے, وہ تو بہت پیچھے ہیں. یا تو وہ ختم ہو گئے یا آپ کے ملک سے چلے گئے بدقسمتی سے. یہ انفارچونیٹ ہے. ایون دین آپ کے جو ملٹائی نیشنل ہیں وہ چلے گئے, اور وہ لوکل جو لوگ ہیں جن کی گروتھ ہوئی ہے مشروم گروتھ, جو اچانک سے پیدا ہو گئے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹاک ایکسچینج بڑھا جا رہا ہے, تو دیکھیے اس میں کوئی مین گروپ مین کاروباری تو ہے نہیں, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. اسی طرح دیگر کاروباروں میں بھی آپ دیکھیں جو نئے نئے لوگ ہیں وہ اچانک, جن کا بیک گراؤنڈ 10-15 سال سے پیچھے کا نہیں ہے, اور ایک وہ لوگ ہمارے جیسے لوگ جو 50 سال 100 سال سے ٹیکس دے رہے ہیں, ان کی آپ گروتھ دیکھ لیں اور باقیوں کی اوور نائٹ دیکھ لیں. تو یہی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تو پاکستان میں اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ناانصافی, لا قانونیت, اور جو بھی. اچھا, یہاں پر ایک بہت اسینشیل کویشچن ہے جو کہ میرے ذہن میں رائز ہوا ہے, میں ان کے توسط سے تو نہیں کروں گا لیکن میں اپنے حساب سے ضرور کروں گا. دیکھیں ارمغان کا کیس تھا, آپ لوگ بھول جاتے ہیں, میں آخر تک گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں, بالکل جیسے ریکوڈیک کے معاملے کو میں گھر تک چھوڑ کے آیا تھا. تو بات یہ اتنے بڑے بڑے ٹرانزیکشنز ہوئے تو کیا سینٹرل بینک کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ وہ ہائی لائٹ کرتا؟ بینکس کے اپنے آڈٹس کے سسٹم نہیں تھے. دیکھیں ان کے ساتھ میں $100 خریدنے کے لیے جاتا ہوں, آپ میرے اتنے سوال جواب مجھ سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, شام کو رپورٹنگ کرواتے ہیں, لیکن اتنے بڑے بڑے ٹرانزیکشنز کمرشل بینکس کے اندر ہو جاتے ہیں اور دیر از نو اوور سائٹ. کوئی ہمیں اس کا جواب نہیں ملا کہ ارمغان کا اتنا پیسہ آیا گیا, بلینز آف روپیز. میں نہیں کہہ رہا, رپورٹرز ہمارے کہہ رہے ہیں مختلف چینلز کے, جو کہ زیادہ ان کو پسند ہیں ہمارے حکومتوں کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینز آف روپیز کے ٹرانزیکشنز اس نے کیے. تو اوور سائٹ وہاں ریکوائرڈ ہے جہاں کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اگر میں ٹریول کر رہا ہوں, مجھے اپنے استعمال کے لیے چاہیے, دیٹس ناٹ تھیفٹ. پلیز اسٹاپ ویسٹنگ دس کنٹریز ٹائم, پلیز اسٹاپ ویسٹنگ دس کنٹریز پیپلز ٹائمس. اور انہوں نے جو کہا ہے میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں, میں وزیر سے منسوب نہیں کرتا. if bureaucrats are keeping their funds abroad, are taking passports of other countries, they are not sincere to this country. I am saying this on TV. It is high time ہم ریئلائز کریں, ہمارے ادارے ریئلائز کریں, ہمارا سسٹم ریئلائز کرے کہ ایسے بیوروکریٹس جن کی بیویاں بچے دوسرے ممالک کے شہری ہیں, ہمیں امبیرس کرتے ہیں, وہ دوسرے ممالک کے اندر کن گراؤنڈز کے اوپر رہ رہے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے, جس کی وجہ سے ہمیں بین الاقوامی سطح پر ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے. Such people who are not sincere to this country should not be in positions of power, period. There cannot be a second argument, there cannot be an argument beyond that. اور ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. معذرت میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا. معاشی اشاریوں کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کر لیں, جو کہ ہمارا بنیادی موضوع بھی تھا آج. تجارتی خسارے کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے, حاضر خسارے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, اچھی اچھی خبریں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, اچھی اچھی باتیں ہم سن بھی رہے ہیں. مجھے یاد ہے جتنی اچھی خبریں مجھے پی ٹی آئی کے دور میں سننے کو ملتی تھیں, جب ڈبو جو تھا وہ وزیر اطلاعات تھا, ایسی باتیں کوئی کر سکتا ہے مزے کی, تو ڈبو وزیر اطلاعات ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ ایسی ایسی باتیں بتاتا تھا کہ ملک کے اندر ترقی کتنی ہو رہی ہے. ایک موصوف وزیر نے کہا کہ پاکستان میں اتنی نوکریاں ہوں گی کہ نوکری لینے والے لڑکے نہیں ہوں گے. یہ تو وہ غلط نکل گیا, یہ تو ابھی بھی ہے, یہ باہر سے لوگ آئیں گے نوکریاں لینے. نہیں وہ ابھی بھی لگا ہوا بھائی بندہ, نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی, وہ صحیح ہے, وہ صحیح. آپ کا بھائی سب کو جانتا ہے, موسم کے ساتھ جو بدل جاتے ہیں, حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں بھائی جان, کل تک اپنے کہنے والے پرائے بن جاتے ہیں. یہ تو ارے یہ تو شعر ہو کیا,
جیسے امیتابھ کی فلم میں ہوتا تھا یہ شیر ہو گیا صاحب, کمال ہو گیا. خیر نہیں, ظفر بڑاچا صاحب یہ تو زمانے کا تقاضا ہے. آپ نے بھی پتہ نہیں کتنے نشے و فراز زندگی میں دیکھے ہوں گے, جہاں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا وقت آئے تو پرائے بھی اپنے, اور برا وقت آئے ذرا سا بھی, ایسا برا وقت بھی نہیں, پاکستان میں تو ذرا سا بھی آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہی بات میں نے آج دہرا دی, انہوں نے کہا کہ اگر ذرا سا انسان دباؤ میں آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. خیر اینی یہ تو رہی سیاست کی, دیکھیں یہ بات ہے. معاشی تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے, روز بتاتے تھے آج پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا, بڑے مزے کی خبر آپ کو بتاؤں گا, پتہ ہے مجھ سے رہا نہیں جا رہا, آپ آئے ہوئے نا. وہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں سمندر کے نیچے گیس کے بہت بڑے ذخائر مل گئے. اس کا نام تو پتہ نہیں, کیکڑا. سمندر کے نیچے تو کیکڑا ملتا ہے, لیکن انہوں نے اس آئل فیلڈ کا نام رکھا تھا کیکڑا. یقین کرو کھود کے دوسری طرف جاپان نکال دیا, گیس نہیں نکلی. جاپان نکل آیا, یقین کریں گیس نہیں نکلی. وہ خبریں بھی ہم نے سنی تھی. تو بس یہ کہ خبریں تو خبریں ہوتی ہیں سر. کٹے, ہاں بکری کے بچے, پتہ نہیں کیا کیا, مرغیاں. ہاں ارے ہاں مرغی اور انڈوں سے بھی آپ نے امیر ہونا تھا. وہ ہے نا, یاد آئی آپ کو شیخ چلی والی کہانی, کہ وہ جیب میں اس کے انڈا تھا, اس نے جب تک 1 گھنٹہ پیدل گھر تک پہنچا اس نے کہا کہ میں تو پولٹری فارم کا مالک بن گیا ہوں. اچانک اس نے خوشی میں جیب بجا دی, وہ انڈا ٹوٹ گیا. خیر انڈے مرغیوں سے بھی آپ کی معیشت بچانی تھی, برا آئیڈیا وہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کا المیہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے رہے ہیں. اب یہ بھی افسوس کا مقام ہے نا. اور اگر ہم کسی نالائق کو یا کسی کرپٹ کو, آج بھی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کو یا باغ دوڑ کیوں دی ہوئی ہے. ابھی تو سارے لوگ اچھے ہیں, سارے برے پی ٹی آئی کی حکومت پہ تھے. نہیں ایسا نہیں اگلی آئے گی تو پھر ان پہ ڈال دیں گے. ابھی بھی دیکھیے, ابھی بھی جو کرپشن ہو رہی ہے, میں نے آپ سے کہا ٹرپل ڈیجٹ میں ہو رہی ہے, اور وہ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرپل ڈیجٹ ان بلینز, 500 بلین, 800 بلین. تو کیا یہ عجیب مذاق نہیں ہے کہ وہ لوگ سیٹس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ آخر اس کا کریڈٹ گڈ اور بیڈ کس کو جاتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. یہ تو آپ کے ہاں ایک بہت اہم ایشو ہے. پاکستان کے اندر کرپشن ایک بہت بڑا, کل میں کچھ اقوال پڑھ رہا تھا قائد اعظم کے, تو اس میں انہوں نے کرپشن کے متعلق اپنی رائے دی تھی کہ کرپشن کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ان کے وہ کال اب ہٹا دیے گئے ہیں. اب کرپشن موضوع, اسی لیے میں اس پہ ہنسا تھا آپ کی بات کے اوپر کہ اقوال کے اوپر, اقوال زنی. وہ اب نہیں میں نے پڑھا اس میں, میں نے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جو انہوں نے کرپشن کے متعلق کہا تھا کہ کرپشن پاکستان کے وجود کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. یہ ان کا ایک کال ہے, اس میں ان کو لمبا ہے. میں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا را کرپشن کو کنٹرول کریں. ریونیو بہترین جمع ہو رہا ہے, پاکستان بہترین ملک ہے, فائنینشیل کریڈنشلز بہترین ہیں, اور پاکستان کی جو ایسا صورتحال ہے دنیا میں بہترین ہے. اہمیت بڑھ گئی ہے, آپ کے پاس لوگ چل کے آ رہے ہیں. امریکہ جیسا ملک آپ کو کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ مل کے تیل تلاش کروں گا, ٹھیک ہے, اور آنے والے وقت میں اس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ انڈیا ایکسپورٹ کریں گے آپ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان اس وقت ٹیک آف پوزیشن میں ہے. اور جہاں تک بات ہے ہماری فیلڈ مارشل کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. کرپشن کو بھی ایڈریس کریں فیلڈ مارشل صاحب بھی اور ان کی ٹیم بھی خاص طور پہ, تاکہ یہ جو ان لوگوں کو بے لگام نہ کریں, اور یہ جو ریونیو جمع ہو رہا ہے اس سے اپنے ریزرو بہتر کریں, اپنے قرضے اتاریں, مزید قرض لینے سے رکیں. تو یہ بہت سخت فکر مندی والی بات ہے کرپشن, ٹھیک ہے. بڑے بڑے بجٹ ضائع ہو رہے ہیں, اور یہ بڑے بڑے اشتہارات ذاتی تشہیر کے حکومتی اخراجات پہ, اس کو بند کریں, اور بہت سارے خرچے کو کنٹرول کریں, جہازی سائز کی کابینہ کو ختم کریں. اور اب آپ کے پاس امریکن یونیورسٹیز, دوسری یونیورسٹیز آپ کے یہاں کیمپس کھولنے آ رہی ہے. یہ بھی بڑا عام نقطہ ہے جو آپ نے مینشن کیا, مجھے بتایا جا رہا ہے وقت محدود ہے. پاکستان دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے, مہربانی کر کے اپنی قدر و قیمت کو کا اندازہ کریں. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.